400 سال گزر رہے ہیں، آج بھی پوری دنیا میں حضرت مجدد صاحب کا شہر جاری ہے۔ ہندوستان پاکستان میں نقشبندی مجددی حضرات موجود ہیں جو لوگوں کو احتجاج فرما رہے ہیں۔ افغانستان میں مجاہدین افغانستان جو دشمنان دین سے برسر پیکار ہیں، انہوں نے اکثر حضرت مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے کے خلاف۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سندھ میں حضرت کی اولاد کثیر تعداد میں موجود ہے اور ان میں اکثر علماء کرام ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہم نکال کر شریعت و سنت کے پابند ہیں اور ہم پاتے ہیں اور تینوں مرکز کی تبدیل کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم نام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے بعد حضرت مجاہدین جان کرنی مدرسہ بنانی ہم لوگ کئی جلسوں میں کرتے ہوتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے قابل ہیں۔ اور چند تفصیلی فوائد اپنے سننے کے لیے الفاظ میں شروع کرتا ہوں، آپ ذرا بڑی توجہ کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، بناوٹ میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے باہم اختلاف، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، یہ جو اہم اور مسلسل پروگرام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لآیات، نشانیاں، علامتیں، جن کے لیے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے بعد۔ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور سروتوں پر لیٹے ہوئے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی بناوٹ۔ تو جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو بے ساختہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور باطل نہیں بنایا۔ فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ ہے ان آیتوں کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کی بناوٹ میں، خلقت میں، پیدائش میں اور دن رات کے باری باری آنے جانے میں نشانیاں، لآیات۔ آیات جمع ہے آیتل کی، اور آیتل کے معنی ہے نشانی کے، علامت کے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دھوپ علامت ہے سورج کے ہونے کی، دھواں علامت ہے آگ کے ہونے کی۔ صبح کے وقت نماز کے بعد آپ
اور انتظار میں ہے کہ سورج نکل آئے تو میں اشراق کی نماز پڑھوں۔ آپ بات دیکھتے ہیں، جب آپ دیواروں پر چمکتی ہوئی دھوپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ سورج نکل آیا ہے، کیونکہ دھوپ علامت ہے سورج کے نکل۔ کسی مکان سے دھواں نکل رہا ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دھوئیں کا نکلنا علامت ہے آگ کی۔ کوئی زمین پر سے گزرتا ہے، اس کے پیروں کے نشانات کو دیکھ کر آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، کیونکہ پیروں کے نشانات علامت ہے کسی کے گزرنے۔ بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بناوٹ میں دن رات کے باہم اختلافات یعنی باری باری آنے اور جانے میں، سورج کا وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، یہ جو مسلسل اور ہم نظام اور پروگرام چل رہا ہے، اس کو دیکھ کر جو عقل مند لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کا یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے، کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ میں یہ پروگرام نہیں ہے۔ یہ جو نظام ہے، اس نظام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لآیات لأولی الألباب، عقل مند اللہ کے ہونے کا یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہونے۔ الباب جمع ہے لب کی، اور لب کہتے ہیں صحیح عقل۔ آپ حضرات بھی اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اردو ادب میں آپ پڑھتے ہیں لب لباب، یہ لب کہتے ہیں نچوڑ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو صحیح عقل رکھتے ہیں، جن کے پاس عقل کا نچوڑ ہے، عقل کا عطر ہے، وہ عقل والے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین کر لیتے ہیں، اور ان چیزوں سے ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لآیات لأولی الألباب، آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں عقل مندوں کے واسطے۔ یا اللہ عقل مند کون ہے؟ کیونکہ آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں جو پتلون پہن لے، کوٹ پہن لے اور ٹائی لگا لے اور انگریزی کے چند الفاظ بول لے، وہ بڑا عقل مند ہے۔ یا اللہ عقل مند کون ہے؟ جن کے واسطے ان چیزوں کے اندر تیری معرفت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہے جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو انگریزی لباس پہنتے ہیں اور جو انگریزی دان ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے نزدیک
عقل مند کون ہے جو کھڑے بیٹھے لیٹے میرا ذکر سبحان اللہ لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی پیدائش میں 1 لاکھ کے باہم اختلافات میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے. کون عقل مند جو کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کون کرتے؟ اولیاء کرام. کھڑے ہو بیٹھے ہو کروٹوں پر لیٹے ہو ان کا قلب جاری ہے ذکر الہی جاری ہے. یہ نہ سمجھنا کہ وہ بالکل بیکار ہوتے ہیں اور صرف تسبیح پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں اور دین دنیا کے دھندے نہیں کرتے, کاروبار نہیں کرتے, کھیتی باڑی نہیں کرتے, خرید و فروخت نہیں کرتے. نہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں, وہ دکانداری بھی کرتے ہیں, وہ دفتروں میں ڈیوٹی بھی ادا کرتے ہیں, مگر یہ دنیا کے دھندے ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. رجال مرد کو رجال جمع ہے رجل اور رجل کہتے ہیں مرد. اللہ فرماتا ہے آؤ تمہیں مردوں کی بات. وطالب المولا مذکرون. جو دنیا کے طالب ہیں وہ مرد نہیں ہے, عورتیں ہیں, اور جو عقبہ کے طالب ہیں وہ مخنث ہیں, ہجڑے ہیں, خسرے ہیں. تو پھر مذکر کون ہے؟ وطالب المولا مذکرون. مذکر وہ ہے جو اللہ کا طالب. مرد کوئی ہوتا ہے. ہر مشکل دی کنجی یارو ہر مشکل دی کنجی یارو ان مرداں دے ہاتھ آئی اور مرد نظر کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. تجارت بھی کرتے ہیں, کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں, دنیا کے دھندے بھی کرتے ہیں, مگر یہ دھندے ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. ان کا حال یہ ہوتا ہے دس بکار دل بیار ہتھکار والے دل. آج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بظاہر سرمایہ بازار باشم اللہ جہاں جانے جواتی سرقلوب. فرماتے ہیں اللہ القلوب کے بندے اس جہان میں دلوں کے جاسوس, دلوں کی سی آئی ڈی, دلوں کے حالات اور کیفیات. یاد رکھو اس دنیا میں 3 قسم کے طبقے, حکماء, عمراء, تاجر. مالدار حضرات ہوتے ہیں نا, ان کی نظر ہوتی ہے لباس, شکل و صورت پر,
साथ और दुनियादार लोगों की नजर होती है ज़ाहिरी शान और शौकत पर, उलमाए किराम की नजर होती है अल्फाज। ये जब किसी को तकरीर करता हुआ सुनते हैं, बात करता हुआ देखते हैं, अगर वो इबारत गलत पड़े, मसले गलत करे, तो समझ लेते हैं कि झूठा भी है। ये बात वो एक मेरे जैसा मौलवी था, बेचारा सीधा साधा थोड़ा सा पड़ा हुआ था, शानदार लड़के बिठा के पढ़ाता था, सबक पढ़ाता था। एक आने वाला आया, उसने बड़ा शानदार जुब्बा पहना हुआ है, सर पर पगड़ी है, चोला है, बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है जैसे शेखुल इस्लाम होता, बड़ा नामा और बहाना होता। तो मेरे जैसा थोड़ा सा पड़ा हुआ लड़कों को कहने लगा, करीब अजीजों, मैं थोड़ा सा पड़ा हुआ हूँ, जितना मैं पड़ा हुआ हूँ उसमें पड़ा, ये कोई बड़ा नामा मालूम होता है। अगर मैंने इसके सामने तुम्हें पढ़ाया तो गलतियां निकालेगा, लोग जो करेगा, तो बेहतर ये है कि जब तक ये बैठा रहे तो उसको करो, जब ये चला जाएगा हम फिर सबक पढ़ेंगे। लड़के खामोश हो गए। ये मौलवी साहब जो पढ़ा रहे थे, इन्होंने बड़े एहतराम के साथ उस आने वाले को बिठाया। जब वो बैठ गए, इसने पूछा जनाब का इसने गिरामी, मौलवी साहब ने कहा पढ़ो बुढ़े बच्चों पढ़ो, हम तो इसके जुम्मे कोई देख के डर गए और इसके तुरले कोई देख के डर गए कि तो जूस भी है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उलमा की नजर होती है अल्फाज। कपड़े फटे हुए हो, पैबंद लगे हुए हो, ज़ाहिरी शान शौकत ना भी हो, मगर इल्म की बात करे, आलिमाना और फाजिलाना बात करे तो इल्म वाले उसकी कदर करेंगे, कपड़ों को नहीं देखेंगे, ज़ाहिरी तौर पर उसकी शकीस्तगी को नहीं देखेंगे, कहेंगे बड़ा अल्लामा शख्स है, गुफ्तगू बड़ी आलिमाना है, दलाइल बड़े फाजिलाना है। तो उलमा की नजर होती है अल्फाज और अहलुल्लाह की नजर होती है दिलों। ये ना किसी के लिबास को देखें, ना रंगो रूप को देखें, ना शक्लों सूरतों को देखें, ना अल्फाज को देखें, ये दिलों को देखते हैं कि दिलों का क्या हाल है। अल्लाह तबारक व तआला समीअ व बसीर है, मगर वो भी दिलों को ही है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। दिलों को ये अल्लाह वालों की नजर जो होती है दिलों पर। दिल की क्या कहते हैं? बंदगाने खास अल्लाहुल गुयूब कर जहां जाने जवाती सुलगुलूब। ये अल्लाह वाले सब कुछ देखते हैं, मगर इनको जाहिर करने का हुक्म नहीं होता, पर्दा पोश होती है। इस्लाह भी करते हैं तो बड़े अहसन अंदाज, बात किसी की करते हैं, मुखातिब किसी को करते हैं। मुखातिब होता है दूसरा, बात होती है दूसरे की, वो अपनी जगह समझता है कि मेरी बात हो रही है, पर्दा भी रखते हैं, इस्लाह भी कर देती है। ने कहा जाओ किस सोच के साथ से हो रहा है, तेरा कैसा है, तेरा रोना लोगों को बदफहमी में डाल रहा है कि तू बड़ा साहिब ज़ौक़ है, बड़ा साहिब दर्द है, तेरे दिल में अल्लाह का डर और खौफ है, तू अपने गुनाहों और अपनी खताओं पर नाज़िम और पशेमान होकर रो रहा है, मगर तेरे दिल की कैफियत को
فرماتی ہے بظاہر ہم نے دیکھا خرید و فروخت ہو رہی ہے، سونے کا کاروبار ہو رہا ہے، پھر ہم نے کیا کیا ذرا دل پر نظر کرے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے کرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب نظر بصیرت سے اس کے دل پر نگاہ کی تو اس کا قلب برابر جائے. ایک سانس بھی غفلت میں نہیں گزرتی، برابر ذکر الہی جاری ہے. جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشد پڑھایا. ہر سانس کے ساتھ ذکر الہی ہو رہا. اسی واسطے مولانا روم علیہ رحمت القیوم فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بودن. دنیا کیا؟ دنیا اللہ سے غافل ہو جانے کا. چیز دنیا از خدا غافل بودن، میں گماشو نکلا ہو فرزند و تن. فرماتے ہیں کاروبار کرنا، گھر میں سونے اور چاندی کا ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، یہ دنیا نہیں. دنیا یہ ہے کہ ان چیزوں میں کھو کر، ان چیزوں میں محبوب مستغرق ہو کر اللہ کی یاد سے واقف. ورنہ بیوی بچے تو ہم ریاضے بھی کیے، کاروبار بھی کیے، بادشاہیاں بھی کی. سلیمان علیہ السلام کی روئے زمین پر رکھو. یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، مگر وہ اس بادشاہی یا اقتدار کے نشے میں سرشار ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو گئے تھے. باوجود شہنشاہ ہونے کے دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ مرید ہونے کے لیے گئے. مولانا جامی جیسا بزرگ مرید ہونے جا رہا ہے. اس کا نقش بندی سلسلے کے ایک بزرگ ہوئے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار. یہ وہ احرار نہیں تھے ذکر حضرت مولانا نے کیا. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کامل اکمل بزرگ ہوئے. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے اور مرید ہونے کے لیے گئے. دیکھا بڑا شہر شاہی زمینیں، مال مویشی، نوکر چاکر، بڑا لمبا چوڑا سلسلہ. یہ دیکھا تو ایک مصرع نہ مردانت کے دنیا دوست دارت. دنیا کو دوست رکھے وہ مرد نہیں. مردانیاں کرنا ہو رہی ہیں نا. نہ مردانت کے دنیا دوست دارت، جو دنیا کو دوست رکھے، جس نے اتنا لمبا چوڑا سلسلہ کیا ہوا ہے، یہ مرد کامل بغیر ملے محبت ایسے مرید ہو سکتے. اور یہ شان و شوکت مال مویشی شہنشاہی دیکھ کر واپس آ. یہ مرد نہیں جو دنیا کو اس کا دوست رکھتا ہے، اتنا مال دینا ہے. واپس آئے. راستے میں ایک مسجد میں رات گزاری، سوئے ہوئے تھے تو خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان، حساب کتاب ہو رہے ہیں. مولانا جامی فرماتی ہے میری باری بھی آ گئی. جب میری باری آ گئی تو چاروں طرف سے حقوق کا مطالبہ
اس طرح آ گئے جیسے چھتے پر شہر کی مکھیاں آ جاتی ہے. یہ کا میرا یہ کا میرا یہ کا میرا سینکڑوں ہمارے حقوق ادا اور مولانا جامی پریشان میرے پاس تو سب کے کیسے حقوق ادا پریشانی کا عالم ہے ہزاروں میں گھرے ہوئے ہیں. کیا دیکھتے ہیں ایک مرد کامل آ رہا فرمایا بھائی جامی سے حقوق کا مطالبہ کرنے والوں ادھر آؤ میں حقوق ادا اور میں جامی کے حقوق ادا سب کے حقوق ادا. مولانا جامی بڑے خوش مرد سلے سے پوچھا حضرت آپ کون؟ مجھے تو لوگوں نے گھیر لیا تھا پکڑ لیا تھا پھنس گیا تھا آپ نے نجات دلائی ہے میرے حقوق ادا کر دیے ہیں آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا فقیر کو عبید اللہ احرار کہتے ہیں. بیدار ہوئے پھر حضرت کی طرف پھر چل تو میں نے کیا سمجھا یہ تو بڑے کام ہے یہ تو حضرت میں میری نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنے. واپس گئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنکھوں میں آنسو تھے. تو حضرت نے جاتے ہی فرمایا جامی وہ مصرع پڑھو کیا کہا. حضرت میری خطا معاف کر دی نہیں جامی وہ مصرع پڑھو ضرور میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں ضرور مجھے معاف فرما دیجیے اور اپنی غلامی میں لے لیجیے. فرمایا یہ تو ہوتا رہے گا مگر وہ مصرع تو پڑھو کیا کہا تھا. مولانا جامی نے کہا حضرت میں نے یہ کہا تھا نہ مردان حضرت کے دنیا دوست تارت. فرمایا جواب سنو اگر دارت برائے یار دارت اگر وہ مال و دولت رکھتا ہے تو اپنے لیے نہیں اپنے یار اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے نہیں دوست کے لیے پوری دو. میرے بزرگوں اور دوستوں کے دنیا کے دھندے ان کو رب کی یاد سے غافل نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مت وہ ہے کہ ان کو خریدنا بیچنا یہ دنیا کا کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. کاروبار بھی کرتے خرید و فروخت بھی کرتے دفتروں میں ڈیوٹیاں بھی ادا کرتی ہے کھیتی باڑی بھی کرتی ہے مگر ہاتھ ان کے کاموں کی طرف لگے ہوتے ہیں اور 3,000 کی یاد میں. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت بیان کروں بڑا آسان ہے سمجھ. کسی سے محبت ہو جائے محبت ہے آپ لفظ محبت کا کہنا بہت آسان ہے سمجھنا بہت کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اس کا کیا حال ہے وہ کاروبار بھی کرتا ہے دفتر میں ڈیوٹی بھی کرتا ہے رشتہ پڑتا بھی ہے لوگوں سے باتیں بھی کرتا ہے مگر دل کی بات نہیں. جب مجازی محبت کا یہ عالم ہے تو حقیقی محبت کا کیا عالم ہوگا. جن کو معبود حقیقی محبوب حقیقی سے الفت ہو جاتی ہے پیار ہو جاتا ہے لگن ہو جاتی ہے پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بظاہر دنیا میں ہوتے ہیں بظاہر جنت میں ہوتے ہیں باطن خلوت میں اپنے یار کے ساتھ دل کی لگن میں اکثر یہ ساری باتیں لگن کی ہیں. جب تک لگن نہ ہو نہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ حج کرنے کا کوئی فائدہ. پہلے لگن پیدا کرو عشق پیدا کرو پھر جاؤ پھر نماز پڑھو تمہیں پتا چلے نماز کس کو کہتے ہیں حج کس کو کہتے ہیں. بغیر لگن کے بات نہیں بنتی. لگن یہ جو لگن ہے نا محبت ہے ایک بڑے بڑے مشکل کام بھی آسان کر دے. جدو آج کا بدیا
लगा उनको सारा पानी निकल जाएगा, बहुत ही नीचे हो गए। उन्होंने कहा कभी इस तरह समुद्र का पानी भी निकला। उन्होंने कहा कभी आशिक भी थके। रोजाना घड़े के ऊपर तैर कर दरिया पार करते। हालांकि जहां पुल नहीं होता वहां दरिया का मंजर कितना खौफनाक होता, इंतहा जाता। मगर इश्क जो होता है वो बेखौफ कर देता है। इश्क जो होता है वो डर और खौफ को दूर कर देता है। रोज कच्चे रोज पक्के घड़े के साथ जा रही है। यहाँ एक इशारा कर बात करूं, एक ही दिन कच्चे से वास्ता पड़ा, एक ही दिन कच्चे से वास्ता पड़ा, वो खुद भी डूबा और उसको भी डूबा। और इन पत्तों के साथ हो जाओ, पत्तों के साथ हो जाओगे, पत्तों के साथ वाबस्ता रहोगे तो पत्ते पार लगेंगे तो तुम भी पार लग जाओगे। ना इन कच्चों से ताल्लुक रखो ना बर्बाद हो। इन्होंने खुद भी डूबना है, तुम्हें भी डूबना है। अभी मौलाना फरमा रहे थे कि हजरत इमाम रब्बानी इमाम मुजद्दिद अल-सानी पक्के तो बिकने वालों में इन पक्कों के साथ हो जाओ, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो। तुम जानते नहीं हो, कुरान नहीं पढ़ते हो, उसका लग गया पक्कों के पीछे। उन्होंने कहा पसंद रहे या न रहे, हर बात रहे या न रहे, सादो सामान रहे या न रहे, मकान दुकान रहे या न रहे, ईमान रह जाए। करके वचन करके जाए, पीछा कुत्ता ये ना क्या कुत्ता ना क्या कुत्ते को क्योंकि हम रातों रात जालिम बादशाह के इशारा और जुल्म से बचने के लिए तस्वीर से बयान नहीं करता, इशारा। और हमने किसी गांव में छुपना है, छुपते छुपाते हुए इस मुल्क की सरहदों से निकलना है। अगर ये कुत्ता साथ रहा तो कुत्ते की आदत है, काफिला गुजरे कोई मुसाफिर गुजरे तो ये भौंकता है और इसके भौंकने से सुराग मिल जाएगा। इसको उन्होंने डराया होगा, कुत्ता कहाँ पीछा छोड़ा। जब कुत्ते ने पीछा न छोड़ा, एक ने डंडा मारा, एक टांग लगी और गई, मगर वो 3 टांगों से भी चला। ये तो फिर भी पीछा नहीं, पक्का होके पीछे लगा, पक्का। दूसरी मरतबा उन्होंने डंडा मारा, दूसरी टांग भी रगड़ी कर दी, वो बेचारा मासूर और आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगा, चाहे तूने जो चाहा बना, तूने मुझे कुत्ता बना दिया, मगर हूं तो तेरा। ऐ मेरे मौला, ऐ कादिर कदीर मौला, मुझे कुदरत दे, मैं तेरे इन बंदों से 2 बातें कर लूं। अल्लाह ने सुन ली, कुदरत दे दी। कुत्ता बोल कर कहने लगा, हो जाने वालों, ओ अल्लाह के बंदों, और मर्दों, और अल्लाह के दोस्तों, मेरे पास से सैकड़ों हजारों गुजरे, मैं उनके पीछे नहीं लगा, तुम्हारे पीछे इसलिए लगा हूं कि तुम ईमान वाले हो, अल्लाह वाले हो। तो मुझे दुआ न करो, तुम्हारा जो ये ख्याल है कि मैं भौंकूंगा और मेरे भौंकने से तुम्हारा सुराग मिल जाएगा, मैं भौंकता नहीं। मैं तो तुम्हारे पीछे इसलिए लगा हूं कि तुम अल्लाह वाले। ना मैं भौंका से ना मैं चौका, सुभान अल्लाह। ना भौंकूंगा ना जाने वाले को रोकूंगा, ना मैं भौंका
میں تو اس لیے پیچھے لگا ہوں کہ تم اللہ والے ہو، اور جو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کا بیڑا بھی اچھے سنگ کرے، اچھے سنگ۔ خواجہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد کا مہاروی رحمت اللہ علیہ، جن کا دربار عالی چشتیہ شریف میں ہے، بہت بڑی سرکار ہوئی ہے۔ دہلی میں سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز کے قرب پر ہے۔ ایک گلی سے گزرے، ایک آدمی سنکرے دے گا، ہم لوگ کہتے ہیں سنکرے اور اردو والے کہتے ہیں سنکرے، تو یہ بیچنے والے آواز نہیں لگاتے۔ وہ کہہ رہا تھا اچھے سنکرے، اچھے سنکرے، ہزاروں گزرنے والے گزر رہے ہیں، اس کی صدا کو سن رہے ہیں، مگر ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں ہر قطرے از رمد عشق آگاہ دے، اور ہر مدعی کے واسطے دارو عزت کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو کسی کی دولت سب کو ملی۔ ہم کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ روٹی دے، یا اللہ کوٹھی دے، یا اللہ کوٹھی دے، روٹی بوٹی ڈاکٹر اقبال کہتے ہو کیا مانگتے؟ اور روٹیاں بوٹیاں تو کتوں کو بھی مل جاتی ہیں، کوئی بھوکا نہیں رہتا، رزق تو اللہ سب کو دیتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں ہاں تجھے میں بتاؤں رب سے کیا مانگنا ہے۔ اس کے نبی اور سودے صدیق او علی ادحت تلک، یہ دعا کیا کرے اللہ اپنے حبیب کے عشق کا ایک ذرہ عطا، وہ درد و سوز عطا فرما جو تو نے صدیق اکبر اور مولا علی کو عطا۔ یہ دعا کیا کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ یہ عشق کی رمت کو پا لینا ہر ایک کا۔ خواجہ قبلہ عالم گزرے، اس نے آواز لگائی اچھے سنگ کرے، آپ نے فرمایا اللہ کیفیت آئی ہر پہنچے۔ مریدوں نے وہ بتانے کیا بھول کیا بات کی، فرمایا وہ بڑے راز کی بات کہہ رہا، راز کی کہوں گی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے بڑے اچھے بیٹے، فرمایا نہیں وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ کرے، اچھے سنگ کرے، جو اچھوں کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی ٹھہر جاتا ہے، اچھے سنگ کرے۔ کتے نے کہا میں تو اس لیے پیچھے لگا ہوں اچھے سنگ کرے۔ مجھے جواب انہوں نے کہا کیا کرے، لگا ہو گیا۔ ایک نے کہا جب اللہ اس کی سن سکتا ہے تو ہماری نہیں سنے گا، جب اللہ نے اس کی سن لی ہے، بولنے کی طاقت دیتی ہے تو وہ ہماری نہیں سنے گا، اور اللہ سے دعا کرے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے یا اللہ اس کی لنگڑی ٹانگوں کو درست کر دے، ٹانگیں درست ہو گئی، کتا ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور بولو کتا بلیوں کے پیچھے لگ گیا، جنت کا حقدار ہوا یا نہیں ہوا؟ کتا بلیوں کے پیچھے لگ گئے، جنت کا حقدار ہو جائے۔ جو انسان ہو، مسلمان ہو، حضور کا غلام ہو اور حضور کی امت کے اولیاء کرام کے پیچھے لگے، اس کا بیڑا کیوں نہیں پار؟ اب بڑا مولانا روم کرتے یک زمانہ صحبت با
نہیں دیتا، ان کی صحبت میں آ جاتا ہے، بدبخت ہو تو نیک بخت ہو جاتا ہے۔ امام ربانی امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے واسطے لاہور سے ایک مولوی صاحب کو بلایا۔ مولانا صاحب کا نام تھا مولانا محمد صالح۔ حضرت میرے بچوں کو دین کا علم پڑھاؤ، دین کی تعلیم دو۔ ایک دن مولانا محمد طاہر صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں آ کر بیٹھے تو مجدد صاحب فرماتے ہیں ہم نے نظر بصیرت سے دیکھا، یہ دیکھے مولانا صاحب کی کیا حالت ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم نے نظر بصیرت سے دیکھا تو مولانا صاحب کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا شفیعون، بس اللہ۔ فرماتے ہیں فنظرت فی اللوح المحفوظ، پھر میں نے لوح محفوظ پر نظر کی کہ دیکھوں وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اس آیت کے تحت یہ بات ہے۔ معلوم ہوا اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کو دیکھا، اور لوح محفوظ میں کل شے کا تفصیلی حال لکھا۔ تو یہ لوح محفوظ کو دیکھنے والے جن لوگوں کے حالات معلوم عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے یوں ہی تو نہیں فرما دیا لوح محفوظ رخت پیشے اولیاء، حج محفوظ رخت محفوظ خفا۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اتنا ہے کہ جب لوح المحفوظ، دونوں اچھے لوح محفوظ پر مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے دیکھا کہ دیکھوں لوح محفوظ میں کیا لکھا، وہاں بھی شقی جو نہیں لکھا ہوا، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ قضائے مبرم جو بدلنے والی نہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں قضائے مبرم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ قضائے مبرم ہے جو لوح محفوظ میں تو مبرم لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی علم میں وہ مبرم نہیں ہوتا، لیکن وہ عام لوگوں کی دعا سے نہیں بدلتی، خاص محبوبان خدا کی دعا سے بدل جاتی ہے۔ اسی بات سے غوث اعظم فرماتے ہیں میری دعا سے قضائے مبرم کی بدلے۔ حضرت مجدد صاحب نے اپنے فرزندوں کو بلایا، میرے فرزندوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، تمہارا استاد جو ہے اس کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہے شقیون، اور لوح محفوظ میں بھی اس کے متعلق لکھا ہوا ہے شقیون۔ تو جب تمہارا استاد بدبخت ہے تو کیا بدبخت سے پڑھو؟ بدبخت تمہیں کب نیک بخت بنائے گا؟ مگر وہ بیٹے بھی کس کے، شیر کے بیٹے بھی شیر ہوتے۔ مجدد صاحب کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا ابا جان ہم نے مان لیا کہ مولانا صاحب بدبخت ہیں، لیکن اب تو وہ آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ گئے، یہاں آ کر بھی بدبختی رہیں گے؟ آپ دعا کر دیجئے ان کی بدبختی کو نیک بختی میں تبدیل کرا دیجئے۔ جب بچوں نے التجا کی حضرت مجدد صاحب نے اور ہاتھ اٹھا کے اور کمال ہاتھ اٹھا کے یہ کہا کہ اے اللہ تیرے محبوب بندے غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی
محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں میری دعا سے تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے. یا اللہ تیرا فضل و کرم انہیں پر ہی تو محدود نہیں ہے, تیرا فضل تو فضل عام ہے. جب تو ان کی دعا سے قضائے مبرم کو بدل دیتا ہے تو میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولانا صاحب کی شکاوت کو سعادت سے بدل دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. میں نے دعا کی, ابھی دعا ختم نہیں کی تو میں نے دیکھا کہ مولانا کے ماتھے پر بھی اور لوح محفوظ میں بھی صحیح لا یشفع جلیسہم, ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. نیک وقت ہے. اگر کوئی کہنا بلیوں کے پاس کیوں جاتے کہو اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس بدبخت جائے تو نیک وقت بن جائے. ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. ان کے زورے بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے, ان کے زورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں. مرد جو ہوتے ہیں مرد یہ ان کی بات ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور ہم جو ان مردوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں ہمیں بھی اللہ کی یاد کرتے کرتے خواہی زیستن بآبرو یادے کن یادے کن یادے ہر وقت اللہ کی یاد. اگر آخرت میں کامیابی ہے یاد سرمایہ ایمان کو بچ ہر قدا اب یاد سلطان کو بچ یاد اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ذکر پھر ذاکر مذکور ہو جاتا ہے, ذاکر مذکور ہو جاتا ہے, عاشق معشوق ہو جاتا ہے, طالب مطلوب ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے تو نے ساری زندگی میری یاد میں گزاری, تم مجھے یاد کرتا رہا میں تجھے یاد کروں گا. یہاں ایک بات کرنا ہے, اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اولیاء کرام نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزاری, اب اللہ ان کی یاد کیسے کرتا؟ مثلا غوث عالم نے اللہ اللہ کی خواجہ غریب نواز نے ذکر الہی کیا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, انہوں نے اللہ اللہ کیا. اللہ ان کی یاد کیسے کرتا؟ یہ تو کہتے ہیں اللہ اللہ, تو کیا اللہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی اللہ ان کا ذکر کس طرح ہوتا ہے میاں اس کا حقیقی مفہوم تو یہ اللہ والے جانے. میں اپنی لیاقت اور سمجھ کے مطابق عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کس طرح؟
اپنے بندوں کا ذکر کرنے کے لیے منتخب کن کو کیا ہے؟ کن کو کیا ہے؟ اور وہ تو کرتے ہی نہیں، وہ تو انہوں نے تو کبھی غوث اعظم کا عرض کیا ہی نہیں، کبھی مجدد الجیلانی کا عرض کیا ہی نہیں، وہ تو یاد نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ توفیق ہمیں بخشی ہے تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں تم نے میرا ذکر کیا، میں بھی اپنے بندوں سے تمہارا ذکر کرواؤں گا۔ اولیاء کرام کا ذکر کرنے والوں اپنے آپ کو خوش رکھیے، لیکن ایک بات ہے، یہ جو اس نے نہ کرتے تھے انہوں نے اب ایک کام کرنا شروع کر دیا۔ کیا؟ برسی برسی سادہ پولیس سے کہنا جی ذرا دھیان کرو، یہ لفظ عرس جو ہے یہ عربی کا لفظ عرس عربی کا لفظ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم نے یاد نہیں کیا کہ عرب سے ہی آیا، جدھر سے دین آیا ادھر سے ہی عرس آیا ہے۔ نبی برسی کتوں آئی ہے؟ گاندھی کی برسی، نہرو کی برسی، شاستری کی برسی، مفتی محمود کی برسی، برسی پہ زیادہ اب یہ کس منہ سے اس کو بھی مت کہیں گے؟ اس کو بدنت کرنے والوں شرم کرو، تم اپنے مولویوں اور مفتیوں کی برسیاں کر رہے ہو۔ یہ بتاؤ اگر عرس کرنا جائز نہیں تو یہ برسی کرنا کس طرح جائز ہے؟ یہ کس کی سننا ہے؟ یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، ہمیں اللہ نے توفیق بخشی ہے، ہم بزرگان دین کا عرس کرتے ہیں، تم اپنوں کی برسی۔ دور چلی گئی بات، میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا کھڑے بیٹھے آپ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ کیوں؟ ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان آتا ہے۔ حضور چاہیے کام کروائے، کام تھا اپنا دیدار کرنا تھا، خود مسئلہ چھیڑ دیا امت کا کہ یہ امت پر بڑے دیر جائے، جاؤ جی جا کے کام کرواؤ۔ کیا مطلب تھا کہ جاؤ ایک بار پھر اس کو دیکھ کر۔ تو کیا تعجب ہے کہ حضور گئے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہنا شروع کر دیا ہو کہ یا اللہ ایک دم ہی 45 معاف نہ کرنا، یا اللہ تھوڑی تھوڑی کر کے معاف کرنا، کہ تیرا حبیب بار بار تجھ کو دیکھے، میں بار بار تیرے حبیب کو۔ تیرے حبیب کی معراج بھی ہوتی رہے، میری معراج بھی ہوتی رہے، یہ تجھے دیکھتے رہے، میں انہیں دیکھتا رہوں۔ اس لیے کہتے تھے بار بار جاؤ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بزرگوں یاد رکھو، اللہ نے اپنے پیاروں کو بڑی قدرتیں، بڑی طاقتیں عطا۔ دیکھو نا دنیا کے بادشاہ جس کو چاہے جو چاہے درجہ اختیار عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کی حکومتیں جن کو کوئی عہدہ کوئی منصب دیتی ہیں ان کو اختیار بھی دیتی ہیں یا نہیں؟ ایسے صوبوں کے گورنر ہوتے ہیں ان کو اختیارات ہیں، کمشنروں کو، ڈپٹی کمشنروں کو، ایس پی کو، ڈی ایس پی کو، تھانے دار کو، درجہ بدرجہ ہر ایک کو اختیارات ہے یا نہیں؟ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، سٹی کورٹ کے جج ہیں، ان کے اختیارات مانتے ہو یا نہیں؟ کوئی 6 سال قید کرتے، کوئی 10 سال قید کرتے، کوئی پھانسی کا
کا حکم دے دے تو کچھ کر دے تو کچھ کر دے، اختیار مانتے ہوئے افسوس ہے دنیا کے بادشاہ جن کو حاکم بنا دے ان کے اختیارات مانتے، اور جس کو احکم الحاکمین نے حاکم بنایا اس کے متعلق کہتے ہیں ان کو کوئی اختیار ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ بنائے۔ حضور کو کوئی اختیار نہیں، اللہ نے حاکم بنا دیا اور اختیار کوئی نہیں دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اور وہ مجسٹریٹ کے سامنے وہ جرم ثابت ہو جائے تو مجسٹریٹ صاحب کہیں کہ مولوی صاحب آپ کا جرم ثابت ہو گیا، لہذا میں آپ کو 6 سال قید و مشقت کی سزا دوں۔ مولوی کہے آپ کون ہے سزا دینے والے؟ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں، اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ توہین عدالت ہوگی یا مجسٹریٹ صاحب کہیں پہلے 6 سال کیا قلم چل گیا، مولوی صاحب اندر چلے جان پاوے نہ ہی منن پر 10 سال کٹے تو دنیا کے حاکموں کے اختیارات مانتے ہیں، سید الانبیاء کا کوئی اختیار نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، یہ تو وہ بات ہے جس کو شیطان بھی سمجھتا ہے۔ شیطان ہو کے یہ مانتا ہے۔ سن لو جب حضور پر آئے تو نا بمار اللہ تھا اللہ رحمت للعالمین، تو شیطان ہے حضور کی بات کہنے لگا یا رسول اللہ آج آپ پر ایک آیت اپنے فرمان مجھ پر تو آیتیں اترتی رہتی، اس نے کہا حضور آج وہ آیت اتری ہے جس نے مجھ کو بھی اپنے دامن میں لے لیا، آیت اتری ہے نا بمار صلی کا اللہ رحمت للعالمین۔ حضور نے فرمایا، کہنے لگا عالمین تو میں نہیں، حضور نے فرمایا تو بھی، کہے گا مجھے بھی پھر اپنی رحمت کا فیصلہ۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا حضور جب سے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، جب سے مردود ہوا رب نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو صبح ہوتے ہی ایک تھپڑ مجھے مار ایمان سے تھپڑ کھا کھا کے میرا منہ پورا اس وقت سے آپ اپنی تھپڑ لگنے بند ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جا آج سے اللہ نے فرشتے کو حکم دیا بھائی آج تو بعد نہیں مت، کیونکہ میرے حبیب کی بارگاہ ہے، میرے حبیب کی بارگاہ۔ اور شیطان بھی جانتا ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں فریاد کرنے سے مشکلیں آسان ہو، تکلیفیں دور ہو جاتی، مسلمانوں کے نہیں مانتے، معلوم ہے وہ نالوں میں گئے گزرے، وہ نہیں مان گئے کہ رسول اللہ کی بارگاہ وہ ہے جہاں جانے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے وہ کیا یہ ممبروں پر چڑھ کے کہتے ہیں جی اپنے آپ کو بھی نوا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمیں کیا پہنچائیں گے؟ اب تو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اصل میں بات یہ ہے ہم لوگ دن رات کتابیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی بے ادبیاں گستاخیاں پڑھ کر ہمیں بڑا سچنا، اور اب تو حالات بہت بڑھتے چلے گئے۔ میری زبان پر پابندی نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اندر اندر کیا سازشیں ہو رہی ہیں، بڑا خطرناک موقع ہے۔ بس میں اتنا کہتا ہوں کہ اہل سنت کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے متحد ہوں، آپس میں اتفاق محبت سے رہیں، ورنہ یاد رکھو
بڑا نازک وقت آنے والا ہے اور بہت سی باتیں ہیں جو میں بڑے مجمع میں نہیں کہہ سکتا. تو اس واسطے ہم سنیوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنے مسلک، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں چاہیے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تاکہ ہمارے حقوق کا تحفظ ہو سکے اور ہمارا مسلک محفوظ رہے. ہمیں کسی سے ذاتی عداوت اور دشمنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت مستحکم رکھے. الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ہے وہ شخص جس پر قرآن اترتا ہے بے شک تو مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. بولو اس کافر گستاخ بے ایمان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا؟ مجنون، دیوانہ، پاگل. حضور کو بڑا رنج ہوا. حضور کو پاگل کہنا، دیوانہ کہنا یہ کوئی معمولی بات؟ کسی عالم فاضل کو کوئی شخص کہے تو اس عالم کے دل کو کتنا رنج پہنچتا ہے کہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں. نبی کریم کو جب اس گستاخ نے کہا کہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، حضور نے کوئی جواب نہیں. مگر اللہ کیسے برداشت؟ اللہ کو دیکھو کتنا غصہ آیا، کتنا جلال آیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کافر کی بات کی تردید فرماتا ہے اور پھر اللہ نے اس کافر کا کچا چٹھا کھول ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. سنو قرآن کی سورہ نون 29واں پارہ پڑھ کے دیکھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی اور قسم ہے قلم کی، اور قلم ہے، قسم ہے قلم کے لکھے کی. جو اس نے گستاخی کی ہے، حضور کو معاذ اللہ دیوانہ پاگل کہا ہے، اللہ جواب دے رہا ہے قسم ہے قلم کی، قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے قلم کے لکھے کی. اس سے اس کا ربط کیا ہے؟ تو تفسیریں کئی ہیں، میں صرف ایک تفسیر پیش کر رہا ہوں. نون سے مراد ہے اللہ اور قلم سے مراد ہے نبی کریم علیہ السلام، اور وما یسطرون سے مراد ہے حضور کے کلمات. جس طرح کوئی اپنے ہاتھ میں قلم لے کر لکھتا ہے اور اپنے ماتھی ضمیر کو صفحہ کرتاس پر قلم کے ذریعے سے بکھیرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، جس طرح کوئی شخص اپنے ماتھی ضمیر کو قلم کے ذریعے سے کاغذ پر ظاہر کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خبریں اپنے نبی کے ذریعے سے ظاہر فرمائی. دھیان کرو ادھر. اللہ فرماتا ہے نون، قسم ہے نون، والقلم، نون کے لفظی معنی دبات کے، قلم جو ہوتا ہے یہ اینڈی پین تو اب نکلا ہے، یہ بھی تو بات سے ہی لیتا ہے نا روشنائی، دوسرا بار بار لیتا ہے، اکٹھی بھر لیتی. قلم دماغ سے روشنائی لیتا ہے اور صفحے پر الفاظ اور حروف کی شکل میں اس کو بکھیرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے قسم ہے نون کی اور قسم ہے قلم. قلم سے مراد ہے حضور، نون اللہ کا نام، نون سے مراد ہے اللہ کی ذات. جس طرح قلم دوات سے لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب مجھ سے لیتا ہے. جس طرح قلم کے ذریعے سے آگے اظہار ہوتا ہے، اسی طرح میرے علم کا اظہار میرے محبوب کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کا ربط یہ ہے کہ محبوب یہ تو تجھے دیوانہ کہہ رہا ہے،
کوئی شخص بھی تیری حکیمانہ، عالمانہ، فاضلانہ، عارفانہ، محققانہ باتیں سن کر کبھی نہیں کہے گا کہ تو دیوانہ ہے، کیونکہ دیوانوں کی باتیں بھی بھلا ایسی ہوتی ہیں جیسی آپ کی باتیں ہیں۔ آپ کی باتیں تو بڑی عالمانہ ہیں، بڑی عارفانہ ہیں، بڑی محققانہ ہیں۔ آپ کے تو ایک ایک کلمے میں علم کے، معرفت کے، معانی کے سمندر ہیں۔ کوئی شخص آپ کے حکیمانہ اور عالمانہ کلام کو سن کر یہ نہیں کہے گا کہ آپ دیوانے ہیں، کیونکہ دیوانے اس قسم کی عالمانہ حکیمانہ باتیں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم نون کی اور قسم قلم کی اور قسم قلم کے لکھے کی، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، محبوب تو فکر نہ کر، ان کی بات اتنی غلط ہے کہ کوئی بھی اس پر گانٹ نہیں کرے گا۔ تیرے حکیمانہ بات جو، کلمانہ بات جو سنے گا وہ کبھی یہ کہے گا کہ آپ دیوانے۔ چنانچہ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، لیکن جو اصل بات کرنی ہے وہ آگے آ رہی ہے، وہ سن کے جانا، بڑی خاص بات ہے۔ ایک شخص مکہ مکرمہ میں آیا، وہ بڑا حکیم تھا اور جادو وادو، آسیب کا اثر وغیرہ اتارا کرتا تھا، عامل تھا۔ جن لوگوں پر آسیب جادو کا اثر ہوتا تھا وہ اپنا جنتر منتر کر کے وہ اتارا کرتا۔ وہ شخص آیا مکہ مکرمہ، لوگوں نے اس کو کہا کہ ہمارے شہر میں ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے، آسیب زدہ ہے، تو ذرا چل اس کو دیکھ۔ لوگ لے آئے اس کو۔ جب اس کو لے آئے، اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا، دیکھتا ہی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہنے لگا یہ لوگ مجھے اس لیے لائے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی بات کروں؟ اس نے کہا کیجیے۔ حضور نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا اور اپنے تشریف لانے کی غرض و غایت بیان کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت کا بیان فرمایا۔ جب اس نے حضور کا خطبہ سنا تو کہنے لگا لوگوں تم کہتے ہو یہ جادو اس پر ہو، اس کے تو کلمات ایسے کلمات ہیں کہ جو بحر ذخار، ایک ایک کلمے میں معانی کے دریا بہ رہے، فصاحت و بلاغت کا اس نے دریا بہا دیا۔ ایسا عالمانہ، ایسا فاضلانہ کلام، ایسا مؤثر کلام تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں۔ اور میں یہ کی جادو اتارنا ہے تو سارے جہان دے جادو اتارے گا۔ اس کا تو کلام ہی ایسا ہے جس کو سن کر آدمی مسحور ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اے محمد ایک بار اس کلام کو پھر پڑھ۔ آپ نے پھر پڑھا، بڑا پھر پڑھا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لوگ کہیں گے بیڑا ہی ہے، ہم تو اس کو لائے تھے کہ یہ جادو اتارے گا تو دیر پر ہی جاتی ہوگی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم کی فصاحت، بلاغت، علم اور معارف کا یہ عالم تھا کہ جو بھی سرکار کا کلام سنتا تھا وہ یہ کہتا تھا ایسا عالم، ایسا عارف، ایسا فاضل، ایسا مؤثر کلام کرنے والا ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب جو بھی تیرے کلمات طیبات سنے گا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ دیوانے ہیں، کیونکہ دیوانے تو ادھر ادھر کی ہانکتے پھرتے ہیں، واہیات لغویات باتیں کرتے ہیں، تیری تو حکیمانہ عالمانہ باتیں ہیں۔ کوئی عقل مند تیرا کلام سن کے تجھے پاگل دیوانہ نہیں کہے گا۔ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، اس کی بکواس کا آپ خیال نہ کریں۔ اور ہم تجھے بتاتے ہیں
محبوب یہ تجھے دیوانہ اور پاگل کہنے والا خود کیا ہے؟ یہ بڑی بات تھی. کسی نے تو کہا تھا نا تو رسول نہیں ہے، کسی نے یہ گستاخی کی تھی تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، اور یہ بہت بڑی گستاخی تھی کہ اس نے حضور کو معاذ اللہ پاگل کہا تھا. اب ذرا رب کا جلال دیکھیے، رب کا غصہ دیکھیے. اور میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والے، میرے محبوب کو پاگل اور دیوانہ کہنے والے، اب تم بچ کے کدھر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی 10 باتیں بیان کی. ایک دم ہی رب لگا، ایک دم جیسے کوئی غصے میں آ کر شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر دیکھیے ذرا رب کا انداز دیکھیے. اللہ فرماتا ہے فلا تطع کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. رب نے اس کے 10 آیت بیان کی. کیا اللہ فرماتا ہے محبوب اس کی بات کا خیال نہ کر. یہ حلاف جھوٹی قسمیں کھانے والا، مہین ذلیل، ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم، طعنہ باز، چغل خور، ذلیل، مناع للخیر، نیکی سے روکنے والا، معتد حد سے بڑھنے والا، عتل مناع للخیر معتد اثیم، گناہگار، بدکاری کرنے والا. اور آخری بات ذرا یاد رکھو، رب نے فرمایا محبوب سب سے بڑی بات یہ ہے بعد ذالک کا زنیم ہے ہی حرامی، حرام زیادہ ہے. دیکھو اس کا یہ ہے چھپا ہوا تھا، لیکن جب اس نے نبی کریم کی شان میں گستاخی کی، رب نے پردہ چاک کر دیا، اصل حقیقت ظاہر کر دی. معلوم ہوا اللہ اپنے محبوب کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا. رب نے اس کے 10 عیب بیان کیے کہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، ذلیل ہے، طعنہ باز ہے، زبان دراز ہے، چغل خور ہے، نیکی سے روکتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، گناہ کرتا ہے، بدکار ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہے ہی ولد الحرام. جس وقت یہ آیتیں اتریں گے قرآن شریف، کسی صوفی کا قول نہیں، سورہ نون پڑھ کے دیکھیں. لوگوں نے اس کو بتایا ہے تیرے متعلق رب نے 10 باتیں بیان کی. جب سنی نا سوچنے لگا، سوچ کر ماں کے پاس چلا گیا. ماں کے پاس کہنے لگا آج محمد کے رب نے میرے 10 عیب بیان کیے، اگرچہ میں محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ غلط نہیں کہتا. 9 باتیں تو میں جانتا ہوں جو میرے اندر ہیں، 10ویں کا تعلق تیرے ساتھ. سچ بتا دے ورنہ ابھی تیرا سر قلم کر دوں، تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ بات درست ہے یا غلط. اس نے کہا جس کی 9 باتیں صحیح ہیں اس کی 10ویں بھی صحیح ہے. ماں نے کہا محمد کے رب نے بالکل صحیح کہا ہے، جس کی 9 باتیں صحیح ہیں اس کی 10ویں بھی صحیح ہے، تو حرامی ہے. آگے میں تفصیل سے بیان نہیں کرتا، ماں نے کیا کیا بیان، بس صحیح بات ہے. معلوم ہوا کہ جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے نا، اللہ اس کا پردہ فاش کرتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. محبوب کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا. اور یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، علماء نے مسئلہ نکالا جو بھی نبی کریم کی شان میں گستاخی کرے سمجھو پکا حرامی ہے. اللہ
زندہ باد. جو بھی گستاخی کرے، کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، میں کسی فرقے کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا. کئی لوگ کل کہیں گے دیکھو جی ہمیں حرامی بنا گیا، تو بولو میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ نہیں. تو جب وہ خود ہی کہیں گے ہمیں بنا گیا تو پھر انہوں نے اپنے منہ سے یقین کر لیا کہ ہم بھی گستاخی کر رہے ہیں. میں بولو بھائی کسی کا نام لے رہا ہوں؟ نہیں صاحب نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ علماء نے اس آیت سے مسئلہ نکالا ہے کہ جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے، سمجھ لو اس کی اصل میں فرق ہے. جس کی اصل میں فرق نہ ہو وہ بے عمل ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا. بے ادب نہیں ہو، چاہے اس کے عمل اچھے نہ ہو، لیکن جب اللہ رسول کا نام آئے گا جھک جائے، ادب کرے، تعظیم کرے. اور جو ادب تعظیم کرنے والا ہوتا ہے، چاہے اس کے عمل برے بھی ہوں، اس کا آخر اچھا ہو جائے. یہ ادب، یہ تعظیم، یہ عقیدت رنگ لاتی ہے، آخر کرم ہو جاتا ہے، توبہ نصیب ہو جاتی ہے. کیا آپ نے نہیں سنا علماء سے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں جو ساری عمر جنتیوں والے کام کرتے رہتے ہیں. دیکھیے حضور فرماتی ہیں یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر عدلی شقاوت، عدلی بدبختی غالب آتی ہے تو سیدھے جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور بعض لوگ ساری عمر دوزخیوں والے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اصلی عدلی سعادت، نیکی عدلی طور پر صحیح ہونا غالب آتا ہے، سیدھے